یورپ کی لڑکیوں پر جنات کیوں نہیں آتے؟ فیس بک پر اس موضوع پر لکھی گئی ایک تحریر وائرل ہے، مگر مجھے وہ حقیقت کے برعکس لگتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر پہلی بار قلم اٹھایا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، مگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس تحریر کے بعد آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ یورپ کی لڑکیوں پر جنات کیوں نہیں آتے۔ بیٹرک رول کا تعلق فرانسیسی ملٹری سے تھا۔ ان کو نیٹو افواج کا حصہ بنا کر شام میں بھیج دیا گیا۔ جب فرنگیوں کے جنگی طیاروں نے شام کے ہنستے بستے شہروں کو دہشت گرد حکومت سے نجات دلانے اور عوام کو اقتدار کی منتقلی کے نام پر ملیہ میٹ کرنا شروع کر دیا، شامی مائیں بہنیں بیوہ و یتیم ہونا شروع ہو گئیں اور مسلمان ممالک چین کی نیند سوتے رہے، تو اس کے بعد نیٹو فورسز نے زمینی فوج کے کچھ دستے بھی شام میں بھیجے، جن میں فرانسیسی خاتون بیٹرک رول بھی شامل تھی۔ بیٹرک رول مذہباً یہودی تھی، اسلام اور مسلمانوں سے انتہا کی منتفر تھی۔ وہ چن چن کر مسلمانوں کے لیے قابل احترام خاص مقامات کو نشانہ بناتی تھی اور روز رات کو شام کی لٹی پٹی نوجوان لڑکیوں کو اپنے ماتحت فوجیوں کی ہوس کا نشانہ بناتی تھی۔ باعث حیرت تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کی وجہ سے مذہب کے اندر اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ ایک بار کسی سرچ آپریشن کے دوران وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے قبرستان سے گزری تو قبروں کو پاؤں سے روننا شروع کر دیا۔ ایک قبر پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے 2 بیٹے اور شوہر ان فرنگی فوج کے ہاتھوں شہادت پا چکے تھے، جبکہ بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی خاطر یہی فرنگی اٹھا کر لے گئے۔ بعد ازاں زندہ یا مردہ بیٹی کبھی نہیں ملی۔ اس عورت کے شوہر اور بیٹوں کو گھر کے اندر سرچ آپریشن کے نام پر راکٹ لانچرز سے مارا گیا تھا۔ موت اس قدر دردناک تھی کہ 3 جسموں کے ٹکڑے ملا کر بھی ایک مکمل لاش نہیں بن پائی تھی، اور پھر ان سب ٹکڑوں کو ایک ہی قبر میں اتار دیا گیا۔ اس خاتون کا دن وہیں اپنے شوہر اور بچوں کی قبر پر بیٹھے ہوئے گزرتا تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول بیٹھی جب بیٹرک رول اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قبروں کو پامال کرتے ہوئے اس عورت تک پہنچی اور اپنے ترجمان کے ذریعے اس عورت سے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی، تو عورت نے اسے بچوں اور شوہر کے متعلق بتایا۔ عورت کی بات سن کر بجائے دل پسیجنے کے بیٹرک نے ساتھیوں کو قبر نیست و نابود کر دینے کا حکم دیا۔ بزرگ خاتون، جو کمانڈر کے حکم تو نہ سمجھ سکی، مگر جب اس نے قبر کو ملیہ میٹ ہوتے دیکھا تو ان لوگوں کو روکنے لگی اور بتانے لگی، قبرستان میں جنات، چڑیلوں اور روحوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہاں یہ سب کچھ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ یہ خدائی مخلوق انسان دشمنی پر اتر آتی ہے۔ عورت کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بیٹرک رول نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر عورت کے نازک اعضاء پر گولیاں چلوا دیں اور وہ عورت وہیں مر گئی۔ عورت کی موت کے بعد نہ صرف بیٹرک نے خود قبرستان کے احترام سے قطع نظر قبروں پر غلاظت کی، بلکہ اپنے سپاہیوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا اور سپاہی اس کا حکم بجا لائے۔ اسی قبرستان میں اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ نفسانی ہوس پوری کی اور واپس اپنی رہائش پر چل دی۔ وہاں پہنچ کر شراب و شباب اور کباب کی محفل جمی اور پھر سب سونے کو چل دیے، مگر وہ رات سب کے لیے باری ثابت ہوئی۔ رات کو کوئی بھی سکون سے نہ سو سکا۔ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق ان کے جسموں پر ضرب لگاتی رہی، یہاں تک اسی رات 6 سپاہی عجیب و غریب موت مر گئے۔ 4 کے جسم کی ہڈیاں فریکچر ہو گئیں اور 2 کی بنائی جاتی رہیں۔ یہ عمل یہاں نہیں رکا۔ آئے روز بیٹرک رول کے سپاہی سوتے ہوئے گردن ٹوٹ جانے، سر پر آہنی چوٹ، ہتھیار کی چوٹ لگ جانے اور زہر کھا لینے کی وجہ سے مرتے، جبکہ سونے سے پہلے سب لوگ صحت مند ہوتے۔ محض 4 دن کے اندر اندر سپاہیوں نے بیٹرک رول کے نیچے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف مسلح ہوتے ہوئے بھی سپاہیوں کا اس قدر اذیت ناک انداز میں مر جانا محکمے کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجانے لگا اور بیٹرک رول کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئیں۔
پیٹرک رول جو خود اس غیر مرئی طاقت کے نشانے پر تھی، وہ جسمانی اذیت کا شکار تھیں۔ کبھی اس کے جسم پر کٹ لگ جاتے تھے، کبھی اس کے مختلف زہریلے کیڑے ڈس لیتے تھے، کبھی چوٹ پہنچا کر اس کی ہڈی توڑ دی جاتی تھی۔ دوران تحقیقات ہی وہ دماغی توازن کھو بیٹھی اور اسے ملازمت سے برخاست کر کے مینٹل ہاسپٹل منتقل کر دیا، مگر ہسپتال کے اندر بھی اس کے جسم پر کٹ لگنا، زہریلے کیڑے کا ڈس لینا اور جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی فریکچر ہو جانا جاری رہا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا۔ کیمرے کے اندر کوئی بھی چیز نظر نہ آتی، البتہ پیٹرک رول کا جسم بستر سے اچھل کر زمین پر گرتے نظر آتا، جیسے اسے کسی نے پوری قوت سے ہوا میں بلند کیا اور پھر زمین پر دے مارا ہو۔ کیڑا زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آتا، البتہ اچانک سے وہ پیٹرک رول کے جسم پر نمودار ہوتا، اسے ڈستا اور جسم پر ہی غائب ہو جاتا۔ ڈاکٹرز نے اس کو لا علاج قرار دے کر اس سے توجہ ہٹا لی اور اس کے ماضی پر تحقیق شروع کر دی۔ جب وہ قبرستان والے واقعے پر پہنچے تو انہوں نے مسلم علماء کرام اور مسلم ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کر لیں۔ ڈاکٹرز اور علماء نے ان کو جنات، بدروحوں وغیرہ کے وجود سے متعلق آگاہ کیا، مگر ساتھ ہی معذرت کر لی کہ وہ چاہ کر بھی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تھک ہار کر پیٹرک رول کے کہنے پر اسے زہریلا انجیکشن دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مگر اسپتال کا عملہ اور اس کے ساتھی سپاہی آج بھی اس کی اذیت کو یاد کر کے لرز جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات یورپ کی لڑکیوں پر بھی آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر علاج کے نام پر ڈھونگ نہیں کیے جاتے، وہاں میڈیکل سائنس کی مدد سے معاملہ نہ سنبھلے تو حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے مریض کو انجام سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔